بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، پس تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو باغوں کے علاوہ دو باغ یعنی دو جنت اور بھی ہیں۔ ماقبل میں بھی اللہ نے فرمایا تھا پہلے کہ دو باغ ہیں مومنین کے لیے، اب یہاں پر فرمایا کہ دو باغ اور بھی ہیں۔ ان دونوں باغوں سے مراد اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے ان لوگوں کے لیے ہوگا یہ دو باغ، یا وہ لوگ مراد ہے جو تھوڑے سے کم درجے کے ہوں گے۔ پہلے والے اولیاء، انبیاء کرام، شہداء جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کے لیے ہوں گے، اور جو تھوڑے سے درجے میں فضیلت مقام و مرتبے میں کم ہے تو ان کے لیے بھی الگ سے دو باغ یعنی دو جنتیں اور ہوں گی۔ پس تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے فرماتے ہیں مدھامتان، یہ دو باغ بالکل سبز کالے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کالے اور سبز رنگ کے ہوں گے۔ جب کوئی چیز بالکل بہت سبز ہوتے ہے، اس کی جو سبزی ہے وہ سبز رنگ دور سے بالکل کالا جیسے نظر آ جاتے ہیں، یعنی وہ دو باغ اتنے گھنے ہوں گے، اتنے سر سبز و شاداب ہوں گے، جب دور سے کوئی دیکھتا ہے تو بالکل وہ کالے جیسے نظر آتے ہیں، گہرے سبز ہوں گے وہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اور ان دو باغوں میں دو چشمے ہیں، دو چشمے جو فوارے کی طرح پھوٹتے ہیں، ابلتے ہیں، فوارے کی طرح زمین سے ایسے ابلتے ہوں گے، فوارے اس کے نکلتے ہوں گے، ایسے پانی ہوں گے، ایسا چشمہ ہوگا جو نکلتے ہوں گے اور فوارے ایسے پریشر کے ساتھ اوپر کی طرف آتے ہوں گے۔ پس تم اپنے پروردگار کے کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما فاکہۃ والنخل ورمان اور ان دونوں باغوں میں کیا ہے؟ میوے ہے، فاکہۃ میوے ہے، ونخل اور پھر کھجور ہے، ورمان اور انار ہے۔ یعنی جو دو باغ الگ اور کم مرتبے کے ہوں گے ان میں بھی میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، اس میں ہر قسم کا میوہ بھی ہوگا اور ساتھ کھجور بھی ہوں گے اور انار بھی ہوں گے۔ تفسیری مظہری میں ایک دو روایت نقل کی گئی ہے، فرمایا ہے کہ جو جنت کے کھجور ہوں گے، پہلی بات ہے کہ اس میں گٹھلی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو کھجور ہم کھاتے ہیں اس میں گٹھلی اور ہڈی ہوتی ہے، لیکن جنت کے جو کھجور ہے اس میں گٹھلی اور ہڈی نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ ایک کھجور کی جو لمبائی ہے وہ 12 ہاتھ یعنی 12 ذراع 12 ہاتھ لمبی ہوگی، اتنی سی۔ اب اس کو 12 میں آپ لے جائیں تو اتنی لمبی ہوگی، کم از کم کوئی 50-60 فٹ کے 40-50 فٹ کے لگ بھگ اس کی لمبائی ہوگی اتنی۔ اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ اس میں جو انار ہے وہ انار اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا، اونٹ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ اونٹ کا بہت بڑا جسم ہے، بہت بڑا ہے، اب جنت کا جو انار ہے وہ اونٹ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات حسان اور ان دو باغوں میں، ان دو جنتوں میں خیرات حسان اچھی عورتیں ہیں، خوبصورت عورتیں ہیں۔ خیرات وہ عورتیں مراد ہے جو کردار اور سیرت کے لحاظ سے اچھی ہو، جن کی سیرت اور کردار اخلاق اچھے ہوں، اس کو کہتے ہیں خیرات۔ حسان کہتے ہیں خوبصورت عورتیں جن کا جسم خوبصورت ہو، جو جسم کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، شکل صورت کے اعتبار سے خوبصورت ہو۔ تو خیرات حسان خوبصورت اور خوبصورت عورتیں، حور و عین وہاں پر جنتی کو ملیں گے۔ بس تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام جنت میں حور و عین ہوں گے جو رکے ہوئے ہوں گے اور وہ رہتے ہوں گے فی الخیام خیموں میں ہوں گے، ٹینٹ خیمے میں ہوں گے۔ جنت میں جو جنتی عورتیں حور و عین ہوں گی وہ بھی خیمے میں ہوں گے، اور اس خیمے کے لیے جو لکڑی اور ٹینٹ کے لیے جو کڑا ہونے کے لیے لکڑی اور ڈنڈے لگائے جاتے ہیں وہ زبرجد، یاقوت، مرجان، سونے اور جوہر زیورات کے ہوں گے۔ پس تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ ایسی عورتیں ہیں، ایسے حور و عین ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان،
کہ جس عورت کو، جس حور کو جنت میں بھی دنیا میں بھی کسی جگہ پر بھی، مطلب ہے کہ جن اور انس نے ابھی تک ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کسی نے اس کو چھوا تک نہیں ہے، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے، اور کسی نے، ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی مراد جماع اور ہم بستری وغیرہ بھی مراد ہے کہ اس نے کسی قسم کا ہم بستری اور جماع نہیں کیا ہوگا. ایسی خوبصورت اور بہترین حور عین جنت میں ملیں گی. پس تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف خضر، وہ جو حور عین ہے، وہ جو عورتیں ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، علی رفرف خضر، سرسبز و شاداب مسندوں پہ. ان کے جو ٹھکانہ ہوگا، وہ جہاں پر بیٹھیں گے بالکل سرسبز اور شاداب تکیے پہ لگائے ہوئے ہوں گے. وعبقری حسان، اور ان کو جو بچھونا ہوگا بالکل اعلیٰ قیمتی نفیس اعلیٰ بہترین ہوگا. پس تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک، بلند ہے، پاک ہے، بلند مرتبے والا ہے تیرے رب کا نام، برکت والا ہے تیرے رب کا نام. ذی الجلال والاکرام، جو جلال والا ہے، جو اکرام والا ہے، جو عظمت والا ہے، شرافت والا ہے اور اکرام والا ہے. سورۃ الرحمن کا آخری درس تھا. یہ جب ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرما رہے تھے کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آخر میں یہ فرمایا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، دنیا کا میوے ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، سبزیاں ہے، خوبصورتی ہے، حور عین ہے، لیکن اس سب کی باوجود جو آخر ایک چیز ہے، تبارک اسم ربک، آپ کی رب کی جو عزت ہے، عظمت ہے، جو جلال ہے، جو خوبصورتی ہے، ان کی جو رحمت، محبت، شفقت ہے، وہ کہتے ہیں اسی بلند ہے، بالا تر ہے. ذی الجلال والاکرام، جو جلال والا ہے، عزت والا، عظمت والا، اکرام والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام، بہترین مقام انبیاء، شہداء، صلحاء کے ساتھ نصیب فرمائے. آمین.